ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اب تک پڑھا چکے ہیں کہ کیسے اسامہ بن لادن کے اوپر الزام لگا تھا کہ اس نے 9/11 کا حملہ کروایا ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے ملا عمر سے یہ کہا کہ آپ ہمیں جو اسامہ بن لادن ہے وہ دے دیں کیونکہ وہ آپ کے ملک میں مقیم ہے، جس کے جواب میں ملا عمر نے کہا کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم اپنا مہمان کسی دوسرے کو دے دیں۔ ہاں، اگر وہ خود سے جانا چاہے گا تو ہم اسے روکیں گے نہیں، اور اگر وہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے تو ہم اسے جانے دیں گے۔ اس پر امریکہ نے یہ رسپانس دیا کہ اس نے نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر لاکھوں کی آرمی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس نے دنیا کو بس ایک پیغام دیا کہ یا تو اب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ تو انویژن آف امریکہ فرام 2001 ٹو 2021 آج ہم اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔ اس وقت امریکہ میں جارج بش جونیئر کی حکومت تھی، جو کہ اقتدار میں آئے ہی تھے تو اس کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا تھا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے اجازت لے کر نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یونائٹڈ نیشن، جس کو امریکہ کی پروسٹیٹیوٹ بھی کہا جاتا ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی اجازت سے یہ نیٹو ممالک کے ساتھ لاکھوں کی آرمی لے کر، لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اسلحہ لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑے تھے۔ اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ وہ سیکولر نظریات رکھنے والے شخص تھے تو وہ ڈکٹیٹر اقتدار پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، اور اب ان کو موقع مل چکا تھا کہ اقتدار کو بڑھایا جا سکے۔ تو امریکہ کی نظریں پاکستان پر آئیں، ڈو مور کا نعرہ پھر سے لگ گیا، اور ہم نے امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے دی۔ اب پاکستان سے جہاز اڑنا تھے، اور مسلمان طالبان مجاہدین پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین سے جہاز جانے تھے اور ان کے بندے مارے جانے تھے۔ امریکہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو مارنے آیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں نیٹو ممالک کے ساتھ لاکھوں کی فوج لے کر داخل ہو چکا تھا، اور ان کا مقابلہ 40 سے 70 ہزار کے درمیان رہنے والے طالبان مجاہدین کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف سپر پاور اور اس کے دوست لاکھوں کی آرمی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر افغانستان میں پہنچ چکے تھے۔ ملا عمر نے ایک سیدھی سی بات کی تھی کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، اسامہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے نہیں، اور اگر وہ جانا چاہتا ہے یا جائے گا تو ہم اسے روکیں گے نہیں۔ مگر امریکہ بہادر بدمست ہاتھی کی طرح افغانستان کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ طالبان کے پاس صرف وہی سامان تھا جو کولڈ وار کے بعد ان کے ہاتھ آیا تھا مال غنیمت کے طور پر۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بلکہ باقاعدہ کوئی یونیفارم بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف امریکہ GPS اور تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجی لیے طالبان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ 40 ممالک مل کر 40 سے 70 ہزار طالبان سے لڑنے آئے تھے۔ یونائٹڈ نیشن چپ چاپ اجازت دے کر سائڈ پر ہو چکا تھا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ امریکہ ہائی ٹیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جائنٹ ہے، اور وہ بہت شاندار دفاعی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ اس کے ڈرون دنیا کے بہترین ڈرونز ہیں، اور وہ لیزر گائیڈڈ بھی ہیں، اور ان کی جو جنریشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہائی ٹیک ہیں۔ اور اگر ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھا جائے تو آج بھی امریکہ ایز اے سپر پاور ہائی ٹیک پر ہولڈ رکھتا ہے۔ ہاں، IT میں چائنا نے کافی ترقی کی ہے، لیکن ہائی ٹیک میں آج بھی امریکہ چائنا سے کافی آگے ہے۔ امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کر دی تھی، طالبان افغانستان میں پھیل گئے تھے، اور اب امریکہ کے ساتھ نیٹو ممالک بھی تھے جن سے طالبان کو گریلا جنگ لڑنا تھی۔
امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کر کے اپنے بازو کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر، اپنی بدماشی کے زور پر اپنی پسند کی حکومت بنائی تھی، جو کہ انڈیا کی دوست تھی اور پاکستان کی سے اتنے اچھے تعلقات نہیں رکھتے تھے، آنکھیں دکھاتے تھے اور ڈیورنڈ لائن کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے اور پاکستان کو تنگ کرتے تھے۔ دشمن ان سینس کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ ابھی جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے ان سے پہلے جو ان کے وہاں پر ایک جو منسٹر تھے، فیڈرل منسٹر تھے، وہ پاکستان کو پروسٹیٹیوشن ہاؤس کہہ رہے تھے، جو کہ آپ ان کی لینگویج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ تو امریکہ نے افغانستان میں اپنی ایک افغان آرمی بھی بنائی تھی، جو کہ افغانی لوگوں پر مشتمل تھی، وہاں کی حکومت کی آرمی تھی، جن کو ٹرین بھی وہ کر رہے تھے اور اپنی ٹیکنالوجی وغیرہ بھی ان کو دے رہے تھے تاکہ وہاں پر وہ اچھے طریقے سے افغانستان کو چلا سکیں۔ طالبان کے پاس تو اپنا کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی فیکٹری نہیں تھی، تو جو سوویت یونین اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا اور جو امریکی لاکر لانچر ان کے پاس تھے اور جو AK-47 ان کو ملی تھی، وہی اسلحہ وہ استعمال کر رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں تھا، اور گوریلا جنگ وہ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف۔ تو امریکہ نے طالبان کی حکومت ختم کر کے وہاں پر حامد کرزئی کی حکومت بنائی تھی۔ آپ یہاں پر حامد کرزئی کو دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنی مرضی کا بندہ لا کر اپنی مرضی کی حکومت بنائی تھی۔ حامد کرزئی سن 2001 سے 29 سپتمبر 2014 تک، یعنی تقریباً کوئی 13 سے 14 سال تک افغانستان کے صدر رہے ہیں اور حکومت کرتے رہے ہیں۔ وہ جرگا کی مدد سے 2002 میں عارضی حکومت کے صدر بنے تھے اور پھر سن 2004 کے الیکشن جیت کر ملک کے صدر بن گئے تھے۔ پھر سن 2009 میں دوبارہ الیکشن جیت کر ملک کے دوبارہ صدر بن گئے تھے۔ حامد کرزئی اپنی شخصیت اور منفرد لباس کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت دوسروں کو ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ یہاں پر آپ ان کو ولادیمیر پوٹن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ حامد کرزئی نہ صرف امریکہ سے اقتدار حاصل کیا تھا بلکہ روس کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی، اور حامد کرزئی کی منفرد شخصیت کا یہ حصہ ہے۔ حامد کرزئی کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے ہیں اور ان کے دور میں وہ چین بھی گئے تاکہ خطے کی صورتحال پر بات چیت کرتے رہیں، اور وہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش مند تھے کیونکہ وہ اس کے ہمسائے بھی ہیں۔ حامد کرزئی نے 14 سال ملک پر حکمرانی کی تھی، اور کوئی تو خاص وجہ ہوگی کہ وہ 14 سال افغانستان کے حکمران بنے رہے، اور اس خاص وجہ میں سے ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کا آشیرواد ان کے ساتھ تھا۔ حامد کرزئی کے دور میں ہی انڈیا اور افغانستان کے بہت اچھے تعلقات بنے تھے، ڈیولپ ہوئے تھے۔ آپ ان کو یہاں پر منموہن سنگھ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں، اور انڈیا نے افغانستان میں بہت رقم خرچ کر رکھی تھی، اور انڈیا نے افغانستان میں ڈیم تک بنائے تھے، ایسے ڈیم جو انہوں نے خود انڈیا میں نہیں بنائے، وہ انہوں نے افغانستان میں بنا ڈالے تھے۔ انڈیا نے افغانستان کو ایسے قابو کر رکھا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف بیان دینے سے بھی باز نہیں آتا تھا، پاکستان کو پروسٹیٹیوشن ہاؤس کہہ دیتا تھا، جو کہ آپ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کو بھی غصہ آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہی جو میں نے یونائٹڈ نیشن کو امریکہ کی کہا تھا، وہی انہوں نے پاکستان کو کہا ہے۔ وہ پاکستان جس نے 30 لاکھ افغان مہاجرین رکھے اور سوویت یونین سے افغانستان کو آزادی دلوائی، وہی اب ان کے خلاف بول رہے تھے جن پر احسان کیا تھا اس کے شر سے پاکستان بچ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں پر آپ نریندر مودی اور حامد کرزئی کا رومانس دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا نے افغانستان میں کئی سفارت خانے بنا رکھے تھے اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان میں دخل اندازی کر رہا تھا، ٹیررزم کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حامد کرزئی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ کوئی کرتا ہے تو افغانستان پاکستان کے ساتھ ہوگا، تو اس پر ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اپنے گھر سے بھی ان کو جو ہیٹ تھا اس کا سامنا کرنا پڑا تھا گورنمنٹ کے معاملات میں۔ حامد کرزئی نے سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بھی اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہی رویہ پرویز مشرف کا بھی تھا۔
حامد کرزئی پاکستان کے کئی دورے کر چکے ہیں اور وہ آصف علی زرداری سے بھی مل چکے ہیں۔ حامد کرزئی سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو آپ یہاں پر اکٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ حامد کرزئی نے اپنے دورے اقتدار میں ہر اعلیٰ پاکستانی شخصیت سے ملے اور ان کے ساتھ دوستی کی تاکہ وہ پاکستان کی طرف سے پریشان نہ ہوں اور آسانی سے اپنی حکومت چلاتے رہیں اور اپنا جو اقتدار ہے اس کو انجوائے کرتے رہیں۔ حامد کرزئی امریکہ، پاکستان، انڈیا تینوں کو دوست رکھ کر مضبوطی سے حکومت کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہی ان کی اسٹریٹجی تھی، اور یہاں آپ ان کو جان کیری اور ایکس چیف آف آرمی اسٹاف اشفاق کیانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ حامد کرزئی کو جب تک امریکہ کا آشیرواد رہا وہ بہترین طریقے سے تقریباً 14 سال تک حکومت کرتے رہے۔ حامد کرزئی نے اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی، آپ ان کو سابق ایرانی صدر محمد احمد نژاد کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ حامد کرزئی نے جیسے پاکستان اور انڈیا کے دورے کیے تھے ویسے ہی خطے کے طاقتور ملک ایران کے ساتھ بھی دورے کیے تھے، یہاں آپ ان کو سابق ایرانی صدر حسن روحانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کو سمجھنے کے لیے وہاں کی شخصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں عبداللہ کو بھی جاننا ہوگا تاکہ افغانستان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ عبداللہ افغان مشہور سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں جو کہ افغان حکومت میں بہت اہم ہیں اور طالبان کے ساتھ پیس ٹاک یعنی امن معاہدے پر بھی وہ بات چیت کرتے رہے ہیں۔ وہ طالبان میں اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں اور افغانستان میں ایک مشہور سیاستدان ہیں، وہ شمالی اتحاد کے بزرگ ممبر ہیں اور وہاں بہت عزت والا نام سمجھے جاتے ہیں۔ 17 اگست 2021 میں بھی ہونے والے فسادات میں انہوں نے امن قائم کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان ہو رہے تھے۔ عبداللہ نے حامد کرزئی کے خلاف بھی 2009 میں الیکشن لڑا تھا مگر وہ ہار گئے تھے۔ وہ 30.5% ووٹ حاصل کیے تھے، 30.5%، اور وہ ہمیشہ سے ایک ٹف کمپٹیشن رہے ہیں۔ پھر سن 2014 کے الیکشن میں بھی وہ سامنے آئے تھے، وہ اس بار اشرف غنی سے الیکشن ہار گئے اور پھر سیکنڈ آئے تھے، انہوں نے 35% ووٹ حاصل کیے تھے، اشرف غنی نے 45% ووٹ حاصل کیے تھے۔ چونکہ جو عبداللہ ہیں وہ مین آف ٹریڈیشنز ہیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ چونکہ اشرف غنی امریکہ کے دوست ہیں تو انہوں نے وہاں پر دھاندلی وغیرہ کی ہے تو دونوں کے درمیان بات چیت نہ بن سکی۔ پھر الیکشن کا سیکنڈ راؤنڈ آیا جس میں وہ 44.7 ووٹ لے گئے اور اشرف غنی نے 55.3% ووٹ حاصل کیے۔ کئی ماہ بات چیت کے بعد امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا اور پھر معاملات کچھ اس طرح سے طے ہوئے کہ اشرف غنی ملک کے صدر ہوں گے اور عبداللہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے۔ وہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، ان کو اقتدار جو اشرف غنی ان کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا تھا لیکن ان کو کچھ اختیارات مل گئے تھے۔ عبداللہ افغانستان کی ایک مشہور شخصیت ہیں اور وہ اپنی محنت سے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو بنے ہیں۔ افغانستان کو سمجھنے کے لیے گل بدین حکمت یار کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وہ حزب اسلامی جماعت کے سربراہ ہیں۔ گل بدین حکمت یار ہی نے جماعت حزب اسلامی بنائی تھی اور وہ سابقہ مجاہد بھی ہیں اور بہت بہادر انسان بھی ہیں۔ وہ اسلامی نظریات رکھتے ہیں اور طالبان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ جب طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تب ہی سے وہ بہت پرجوش تھے اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے نوجوان تھے۔ وہ اپنے اسلامی نظریات رکھنے کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ وہ ISI اور CIA دونوں میں بہت مشہور رہے ہیں اور سوویت یونین کے خلاف بھی وہ ایک بہادر مجاہد کی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ افغانستان کے وار لارڈز میں سے ایک ہیں اور وہاں کے جو طاقت کا بہاؤ ہے اس میں ایک اہم پل ہیں، برج ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ گل بدین حکمت یار نے سن 2001 میں پاکستان آ گئے تھے جب طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی اور امریکہ بہادر بدمست ہاتھی کی طرح نیٹو کے ساتھ افغانستان پر کود پڑا تھا۔ سن 2016 میں وہ افغان حکومت سے معاہدہ کر کے وہاں پر واپس چلے گئے تھے، افغانستان واپس چلے گئے تھے اور سیاسی میدان میں ایکٹیو ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ وہ عبداللہ اور حامد کرزئی کے ساتھ دوحہ مذاکرات میں شامل رہ چکے ہیں۔ دوحہ مذاکرات اصل میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تھے۔ آپ یہاں گل بدین حکمت یار کو موجودہ وزیر خارجہ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔
گل بدین حکمت یار کا طالبان کی طرح پاکستان سے پرانا تعلق ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلق قائم رکھتے آئے ہیں کیونکہ خطے میں پاکستان بہت اہم ہے۔ اس وقت بھی افغانستان کی سیاسی صورتحال میں گل بدین حکمت یار بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستوں، ملا عمر کی وفات کے بعد ملا اختر طالبان کے سربراہ بنے تھے۔ ملا اختر منصور 2016 میں فوت ہوئے۔ موت کی وجہ ہوائی حملہ تھا۔ وہ 2015 سے 2016 تک طالبان کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے۔ دوستوں، ملا عمر اور ملا اختر منصور کے بعد ہیبت اللہ اخون زادہ اس وقت طالبان کے سربراہ ہیں۔ ان کو طالبان امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی مومنین کے سردار۔ ملا ہیبت اللہ نے عبدالغنی برادر کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ دوحہ یعنی قطر میں امن مذاکرات کریں، پیس ٹاک کریں۔ تو ملا عبدالغنی برادر مطلب برادر بھائی، تو عبدالغنی صاحب نے طالبان کی طرف سے امریکی نمائندے افغانی نسل سے تعلق رکھنے والے سابق افغانی زلمے خلیل زاد کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ زلمے خلیل زاد افغانی امریکی ڈپلومیٹ ہیں، سفارت کار ہیں۔ وہ 2018 سے امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور افغانستان کے معاملات پر، اور امریکہ نے جو افغانیوں سے مذاکرات کرنے تھے اس کے لیے انہوں نے زلمے خلیل زاد کو چوز کیا تھا۔ یہ سابق امریکی صدر جارج بش کی حکومت میں بھی رہ چکے ہیں اور امریکی سفارت کار کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ 2004 سے 2005 تک افغانستان میں امریکی سفارت کار رہے ہیں۔ 2005 سے 2007 تک وہ عراق میں رہے ہیں اور وہاں پر امریکی ڈپلومیٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ پھر 2017 میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی بنے تھے۔ پھر 5 سپتمبر 2018 کو ان کو افغان معاہدے کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ ان کو سیکریٹری آف اسٹیٹ کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کی جگہ مائک پومپیو کو سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا، اور اب مائک پومپیو کی زیر نگرانی ان کو افغان پیس ٹاک کرنی تھی۔ اب صدر بائیڈن کے دور میں بھی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن ہیں، اور انہوں نے زلمے خلیل زاد کو ٹرمپ دور میں ان کا عہدہ تھا اس پر بحال رکھا ہے۔ وہ افغانستان امن معاہدے کے معاملات حل ابھی بھی کر رہے ہیں۔ مائیکل رچرڈ پومپیو، جن کو مائک پومپیو بھی کہتے ہیں، وہ امریکی سیاستدان ہیں، سفارتکار ہیں اور تاجر ہیں، اور وہ 2017 سے 2018 تک CIA کو چلاتے رہے ہیں۔ پھر سن 2018 سے 19 تک وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، 45 نمبر پر وہ پریزیڈنٹ ہیں، جن کے دور حکومت میں امریکہ میں عجیب کام ہوتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہی افغان پیس ٹاک شروع کروائی تھی اور اس کا جو تھا زلمے خلیل زاد کو ذمہ داری سونپی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عجیب شخصیت کی وجہ سے مشہور ہیں، اور انہوں نے ہی زلمے خلیل زاد کو افغانستان کے طالبان سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا تاکہ امریکہ افغانستان سے آرام سے نکل سکے، اور وہی زلمے خلیل زاد ہی پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کو جس طرح سے طے کر لیں کہ پاکستان کے روٹ سے امریکہ بڑی آسانی سے وہاں سے نکل جائے۔ تو جوزف بائیڈن جونیئر امریکہ کے 46 نمبر پر صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور آج کی تاریخ 2021 میں امریکی صدر ہیں۔ انہی کے دور میں امریکہ نے اپنی فوجیں افغانستان سے نکالی ہیں۔ جو بائیڈن ایک خوشگوار، مہذب اور پڑھے لکھے شخصیت ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے اپنی فوج جلد از جلد نکالنے پر کام کیا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو امریکی لوگوں نے ٹرمپ سے تنگ آ کر اپنا صدر بنایا تھا، کیونکہ ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی آئی اور اسلاموفوبیا بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کیسے امریکی فوج کو ملک افغانستان سے نکالا گیا اور امریکہ کی بےزتی ہوئی ہے۔ ان کو ویتنام یاد آ گیا تھا۔ آپ یہاں پر عبدالغنی برادر اور زلمے خلیل زاد کو دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے افغان امن معاہدے افغان پیس ٹریٹی پر دستخط کیے تھے۔ طالبان اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ وہ کسی بھی گروہ کو اپنے ملک سے یعنی افغانستان سے دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے اور وہ ان کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیں گے۔
پاکستان کا کردار بہت واضح اور مثبت تھا. آپ یہاں پر زلمے خلیلزاد کو چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. زلمے خلیلزاد کو یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان پرامن افغانستان چاہتا ہے اور پاکستان کی زمین سے بھی کوئی ایسا گروہ پیدا نہیں ہوگا جو کہ بعد میں ٹیررسٹ گروپ کے طور پر جانا چاہے. وزیر اعظم عمران خان کا کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے. انہوں نے ڈو مور سے انکار کر کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا کہ اب ہم دوسروں کی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے اور اب ہم وہ کریں گے جو ہمارے لیے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے تو ہم دوست سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں اور ہم اب امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. ہاں، ہم ان کو وہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا تھا کہ ہم امریکہ سے برابری کی سطح کے تعلقات چاہتے ہیں. آپ کو ہم سے کام ہے تو عزت کرنا ہوگی، کام نہیں ہے تب بھی عزت کرنا ہوگی. اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل صرف پیس ٹاک میں ہے، مذاکرات میں ہے. عمران خان صاحب ملک میں مہنگائی تو ختم نہیں کر سکے، البتہ عالمی سطح پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی. اسی وجہ سے امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ گئے تھے کہ طالبان کو راستہ بھی مل گیا کہ وہ اپنی آرام سے حکومت بنا سکیں. حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی افغانستان کے صدر بنے تھے اور 2021 تک یعنی کہ 15 اگست 2021 تک وہ ملک کے صدر رہے ہیں. 15 اگست کو طالبان نے حکومت سنبھال لی تھی اور اشرف غنی دبئی بھاگ گئے تھے. اشرف غنی سیاسی طور پر بہت مضبوط تھے. ان کو دبئی بھاگنے سے پہلے تک وہ افغانستان کی مشہور اور عزت والی شخصیت رہے ہیں. اب ان پر سوالیہ نشان ہے کیونکہ جہاز کا کپتان جہاز کے ساتھ ڈوبتا ہے. تو اشرف غنی کیوں بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے طالبان کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ 15 اگست سے پہلے اشرف غنی پاکستان سے بار بار مدد مانگتے رہے تھے اور وزیراعظم عمران خان ان کو تسلیاں بھی دیتے رہے تھے اور پرائم منسٹر عمران خان نے افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا. پاکستان کی طرف سے اشرف غنی کو پوری دنیا کو بس یہ پیغام بار بار دیا جا رہا تھا کہ پورا امن افغانستانی پاکستان چاہتا ہے تاکہ خطہ ترقی کر سکے اور افغانستان میں امن ہوگا تو جو تجارت وغیرہ ہے وہ بڑے آسانی سے ہو سکے گی. مشہور افغانی شخصیت عبداللہ بھی پاکستان آتے رہے ہیں تاکہ افغانستان کے بہتر مستقبل پر کام کیا جا سکے اور معاملات حل ہو سکیں. یہاں آپ ان کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ اکٹھے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے طالبان نے تیزی کے ساتھ افغانستان کو فتح کیا تھا اور افغان آرمی ان کے سامنے ہتھیار ڈالتی جا رہی تھی. ایک طرف جب امریکہ کی فوجیں ایک سائڈ پر ہوگیں تو ایک دفعہ پھر سے افغان آرمی اور طالبان کے درمیان سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی اکنومسٹ کی رپورٹ کے مطابق 12 اگست 2021 تک طالبان آدھے سے زیادہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور سب ان کے سامنے بے بس ہوتے چلے جا رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کو سالگرہ کا تحفہ ملا تھا اور جو افغانستان تھا اس پر جو طالبان کا کنٹرول تھا وہ 15 اگست کو یعنی کہ بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے پورا افغانستان تقریباً 85% اپروکسیمیٹلی افغانستان فتح کر لیا تھا. مطلب کہ افغانستان فتح ہو چکا تھا اور انڈیا کو اس کی سالگرہ کا تحفہ ملا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کابل فتح ہونے کے بعد 80% افغانستان پر 16 اگست تک طالبان قبضہ کر چکے تھے اور امریکہ نے کہا تھا کہ طالبان کو 2 سال لگیں گے یہ کرنے میں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 1.5 سال لگے گا، پھر کہا نہیں 1 سال لگے گا، پھر کہا 8 ماہ لگیں گے اور پھر کہا 6 ماہ لگیں گے. لیکن یہ سب کچھ 6 ماہ سے بھی پہلے ہو گیا. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پہلے 9 جولائی تک طالبان طاقتور نظر نہیں آ رہے تھے مگر 1 ماہ چند دنوں میں 16 اگست کے بعد پورا کا پورا افغانستان اب طالبان کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں. ترکی کے صدر اور عالمی دنیا کے مشہور لیڈر اور پاکستان میں بھی مقبولیت رکھنے والے صدر طیب رجب اردوغان نے طالبان کو باز آنے کا کہا تھا کہ وہ سیاسی نظام کے ذریعے حکومت قائم کریں. طیب اردوغان نے طالبان سے بات چیت کرنے کے آپشن کو بھی ہمیشہ اوپن رکھا کہ ہم مسلم بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت جاری رکھنی چاہیے. دوسری طرف رجب طیب اردوغان چاہتے تھے کہ افغانستان میں سیاسی نظام کے تحت حکومت آئے اور معاملات سیاست سے حل ہوں تاکہ خطے میں اور کوئی اسلحہ بردار ملیٹنٹ گروپ نہ بن جائے. جس کے جواب میں طالبان نے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم معاہدے پر اپنی جان دے دیں گے مگر معاہدہ پورا کریں گے. ہم قبائلی لوگ ہیں اور ہم اپنی بات پر قائم رہتے ہیں.
پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اپنے ملک امریکہ میں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ ہماری شکست ہے، اور اس کے جواب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم 2011 میں ہی جنگ جیت گئے تھے جب ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا تھا، اور ہمارا مقصد اسی دن پورا ہو چکا تھا اور امریکہ جیت چکا تھا، تو مقصد پورا ہونا فتح ہی ہوتی ہے۔ اس تمام معاملات میں روس بہت زیادہ خوش ہے، اور پیوٹن تو خوش نظر آ رہے ہیں کہ جیسے 1988 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی اور پھر وہ ٹوٹ گیا تھا، ویسے ہی اب امریکہ کو شکست ہوئی ہے، اور طالبان جو کہ 50 سے 70 ہزار سے زیادہ نہیں رہے، کبھی بھی اس کے درمیان میں ہی رہے ہیں، انہوں نے سپر پاور امریکہ اور طاقتور نیٹو ممالک کو ہرا دیا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا تھا کہ طالبان بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ تاریخ اور سیاست کو خوب جانتے ہیں، اور عبدالغنی برادر انگریزی میں سیاست اور تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہسٹری کے حوالے ریفرنس دیتے ہوئے مذاکرات کر رہے تھے، اور زلمے خلیل زاد کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ چین کا بھی بہت اہم کردار ہے، اب وہ افغانستان میں امریکہ کی غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھائے گا، اور سی پیک اور BRI کی مدد سے افغانستان کو اپنے ساتھ ملا کر اور مضبوط ہو جائے گا۔ چین پہلے ہی ایران کو BRI میں شامل کر چکا ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور خطے میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ایران پہلے سے ہی خطے کا بہت اہم ملک رہا ہے، اب افغانستان کا ہمسایہ ہے اور چین سے تعلق قائم ہونے کی وجہ سے اور زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ افغانستان میں ایران کا اپنا اثر و رسوخ بھی کم نہیں وہ ہونے دینا چاہے گا، اور وہ چاہے گا کہ اس کا افغانستان میں اثر و رسوخ قائم رہے۔ یاد ہے کہ ہم نے آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 میں علامہ اقبال کی پوئٹری کا ریفرنس دیا تھا کہ آسیہ یک پیکر آب و گلے است، ملت افغان در آ پیکر دل است، از فساد و او فساد آسیہ در کشاد و او کشاد آسیہ، کہ ایشیا پانی اور پھولوں کا ایک جسم ہے جس میں افغان قوم دل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں امن، یعنی افغانستان میں امن کا مطلب ایشیا میں امن ہے، اور اس میں فساد کا مطلب ہے کہ ایشیا میں فساد ہے۔ دوستوں، اس وقت انڈیا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ پہلے ایران ہاتھ سے نکل گیا اور اب افغانستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ افغانستان میں انہوں نے روڈ بنائے، ہائی ویز بنائے، ڈیم بنائے، اسکول بنائے، دفاتر قائم کیے، اور بدلے میں 15 اگست کو آزادی والے دن طالبان کی حکومت کا تحفہ ان کو ملا۔ اس وقت پورے انڈیا میں آپ کو سوشل میڈیا پر طالبان کے خلاف پروپیگنڈا مل جائے گا، اور آپ انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر ان کے بارے میں بہت ساری جھوٹی خبریں بھی سنیں گے۔ افغانستان کے ساتھ مڈل ایسٹ موجود ہے، اور ایران سعودی عرب سے پہلے افغانستان کو اپنا دوست بنا لینا چاہے گا، مگر مت بھولیں کہ 1980s میں سعودی عرب نے طالبان کی بہت زیادہ مدد کی تھی اور فنڈنگ کی تھی، اور اس وقت صورتحال بہت زیادہ عجیب ہو چکی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سارے معاملات واضح ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایران سعودیہ سرد جنگ جو ہے کولڈ وار، جس میں ترکی بھی آ چکا ہے، تو دنیا کے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے، اور وہ بھی افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف پریزیڈنٹ جو بائیڈن صرف امریکی عوام کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا اپنا بنایا ہوا سیٹ اپ 2 ماہ کے اندر اڑ کر رہ گیا تھا، اور ان کی بنائی افغان آرمی 2 ماہ میں فارغ ہو گئی تھی، جس کے جواب میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ کہا کہ ہم وہاں پر کوئی ان کو ایجوکیٹ کرنے نہیں گئے تھے، ہم وہاں ایک بندہ مارنے گئے تھے، وہ ہم نے مار لیا اور ہم جیت چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن یورپ نے اس سے انکار کر دیا ہے، اور برطانیہ کے ایک نیوز پیپر نے غالباً کہا ہے کہ امریکہ از نو مور سپر پاور، اور چین دوسرے نمبر پر ہے، اور آج 2021 تک یہ صورتحال ہے۔ کل کیا ہوگا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، مگر آج 2021 میں امریکہ کو قہوہ پینے والی 50 سے 70 ہزار کی تعداد میں موجود طالبان نے شکست دے دی ہے۔ ابھی سپتمبر کا مہینہ ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ دوستوں، طالبان جیت چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور وہ جو امریکہ کو خدا مانتے تھے آج کل وہی تسلی دے رہے ہیں جو بائیڈن اپنی قوم کو تسلی دیا کرتے تھے۔ امریکہ کو خدا ماننے والے اور اس کو سپر پاور کہنے والے کہ امریکہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آج وہ بہت زیادہ ہائی انگلش کی ٹرم یوز کر رہے ہیں اپنے انالیسس کے اندر، تاکہ عام عوام کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ یہ تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، اور حسن نثار کی آپ کو وہ بات یاد ہوگی کہ جو لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، تاریخ ان کو سبق سکھا دیتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ہم اس کا انالیٹیکل انالیسس کریں تو ہم آپ کو ابھی تک 1839 سے 2021 تک کی ساری ہسٹری پڑھا چکے ہیں۔
تو آپ چینل کی جو یہ افغانستان کی پلے لسٹ ہے وہاں پر جا کر یہ سارا میٹیریل دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے دنیا کی، تو